بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے خود ہی یہ سوال اٹھایا ہے کہ ہم سب نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے 6 فرضوں میں سے ایک فرض ہے سجدہ کرنا۔ تو سجدہ کرنے کا ٹھیک طریقہ، مکمل طریقہ کیا ہے؟ کس انداز سے سجدہ کریں کہ فرضیت پر پورا کھرا اتر جائے اور ہمارا یہ سجدہ قبولیت والا ہو جائے، نجات والا ہو جائے؟ تو اس کا جواب سنیں۔ تعلیم الاسلام ایک کتاب ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس کے پہلے حصے میں لکھا ہے کہ سجدہ اس طرح کریں کہ دونوں ہاتھوں کے پنجے اور ہتھیلی زمین پر رکھیں اور کلائی اور کوہنیاں زمین سے اونچی رکھیں، پیٹ رانوں سے علیحدہ رکھیں، جدا رکھیں، دونوں ہاتھ پسلیوں سے الگ رکھیں اور چہرہ دونوں پنجوں کے بیچ میں اس طرح رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے والی انگلی کانوں کے مقابل ہو جائے۔ جس طریقے سے نیت باندھنے کے لیے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں اور دونوں انگوٹھے کو کان کے لو کے مقابل کرتے ہیں، بعین ہی یہی صورت ہمیں سجدے میں رکھنی ہے۔ یہ تو سجدہ کرنے کا پورا طریقہ، فل طریقہ ہو گیا۔ بعض لوگ سجدہ کرنے میں غلطیاں کرتے ہیں کہ دونوں ہاتھ سر سے آگے رکھ کر کے سجدہ کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بعض لوگ گھٹنے کے پاس ہی دونوں پنجوں کو رکھ دیتے ہیں اور پورا فیس پنجوں سے باہر ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بعض لوگ دونوں کوہنیوں کو رانوں پر رکھ کر سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنے انگلیوں کو قبلے کی طرف کرنے کے بجائے اپنے گالوں کی طرف یوں کر کے سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، جبکہ اپنی انگلیوں کو کعبے کی طرف اور ساری انگلیوں کو ملا کر کے رکھنا چاہیے۔ ان غلطیوں کو اگر ہم ختم کر کے سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا قبولیت والا سجدہ ہوگا، نجات والا سجدہ ہوگا۔ اب سجدے کے چند مسائل سن لیں۔ ایک شخص بغیر کسی مجبوری کے صرف ناک پر سجدہ کرتا ہے، کپار کو، پیشانی کو زمین میں رکھتا ہی نہیں ہے، تو اس کا سجدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ جواب یہ ہے کہ اس کا سجدہ نہیں ہوا، اور اسی پر فتویٰ ہے، کیونکہ سجدہ نام ہے زمین پر پیشانی رکھنے کا، ماتھا رکھنے کا، کپار رکھنے کا، اور اس نے پیشانی کو رکھا ہی نہیں، تو سجدہ نہیں ہوا، اور جب سجدہ نہیں ہوا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ پھر ایک شخص صرف پیشانی پر سجدہ کرتا ہے اور بغیر کسی مجبوری کے ناک کو زمین پر رکھتا ہی نہیں ہے، تو اس کا سجدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا سجدہ ہو گیا، لیکن چونکہ اس نے ناک کو زمین پر نہیں لگایا ہے، نہیں سٹایا ہے، تو ایسا کرنا اس کے لیے مکروہ ہے۔ پھر ایک شخص جس کو پیشانی پر عذر ہے، اس کو مجبوری ہے پیشانی پر، وہ پیشانی پر سجدہ نہیں کر سکتا ہے، تو وہ ناک کے کس سرے پر سجدہ کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناک کے سخت حصے پر وہ سجدہ کرے گا، ایسا نہ کرے کہ ناک کے بالکل سرے حصے کو، اگلے حصے کو صرف ٹچ کرے گا اور سجدہ کر لے گا، تو پھر اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ پھر ایک شخص سجدہ کرتا ہے اور سجدے میں اس کو کانٹا مل جاتا ہے یا کوئی کاٹنے والا کیڑا مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس جگہ سر ہٹا کر
दूसरी जगह रख लेता है तो उसका एक सजदा हुआ या दो सजदा हुआ? तो उसका जवाब रुकन दीन में दिया गया है कि उसका एक ही सजदा हुआ, दो सजदा नहीं हुआ। इसी तरह एक मुक्तदी इमाम के पीछे है, उसको लगा कि इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर या अल्लाहु अकबर कहकर सर उठा चुका है, तो वो भी अपना सर ऊंचा कर लेता है। फिर देखा कि अभी तो इमाम सजदे में है, रुकू ही में है, फिर वो रुकू में चला जाता है, फिर वो सजदे में चला जाता है, तो इसका भी दो सजदा नहीं हुआ, इसका भी दो रुकू नहीं हुआ, एक ही सजदा और एक ही रुकू हुआ। इसी तरह एक शख्स सजदे में अपने दोनों पांव की उंगलियों को उठा लेता है, फिर रख देता है, फिर उठा लेता है, फिर रख देता है। अगर इस शख्स ने 3 मर्तबा सुभान अल्लाह कहने के बकद्र दोनों पांव की उंगलियों को जमीन से उठा के रखा, बिल्कुल जमीन में 3 मर्तबा सुभान अल्लाह कहने के बकद्र में सटाया ही नहीं, तो इसका सजदा नहीं हुआ। लेकिन अगर 3 मर्तबा सुभान अल्लाह कहने के बकद्र अगर वो एक भी उंगली को जमीन पर सटा देता है तो उसका सजदा अदा हो जाएगा। और जब सजदा अदा हो जाएगा तो एक फर्ज अदा हो जाएगा, और जब फर्ज अदा हो जाएगा तो उसकी नमाज हो जाएगी। एक शख्स सजदे में एक पैर को उठा के रखता है, एक पैर को सटा के रखता है, तो ऐसा करना, या इसी तरह से कभी सटाता है कभी उठाता है, तो ऐसा करना मकरूह है। नमाज के अंदर जो सवाब मिलता है उसके अंदर कमी आ जाती है। तो मैं समझता हूं कि ये तमाम मसाइल के साथ अगर हम सजदा करते हैं तो इंशाअल्लाह हमारा ये सजदा कबूलियत वाला होगा, मेयारी सजदा होगा, आला दर्जे का सजदा होगा।